باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب النکاح میں ہے، اور کتاب النکاح میں کچھ خطرناک مسائل آج بھی پڑھیں گے۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بیوی کے لذت حاصل کرنے کے بارے میں ہے کہ انسان بیوی سے کیا کیا لذت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہم مسلمان اتنا نہیں جانتے جتنا انگریز جانتے ہیں۔ تو بہرحال قبل یہ سمجھ جائیں گے، زیادہ کھل کر نہیں بات کروں۔ حیض نفاس کی حالت میں اس سے لذت حاصل کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے آقا؟ باقی اس کے علاوہ آپ اس سے جب چاہیں لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، جسمانی لذت، ٹھیک ہے، گلے لگانا، یہ وہ کہتے ہیں وہ سب جائز ہے، حتیٰ کہ اگر منی نکلنے کا قصد نہ ہو تو روزے کی حالت میں بھی کنار، بوس، یہ وہ سب جائز ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھنا، کہتے ہیں دیکھنا بھی جائز ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے، یہ بعض نے کہا ہے، ٹھیک ہے، سب نے نہیں کہا۔ ہم کل پرسوں جو بحث پڑھ کر آئے وہ تھا کہ حالت جماع میں اگر دیکھیں گے تو بھی جائز ہے، لیکن اس میں بچے کے اندھے ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور باطن کی طرف دیکھنا تو اشد کراہتن ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ عورت سے لذت حاصل کر سکتے ہیں اگر عورت حالت حیض میں ہے، یا انسان جو ہے کبھی کوئی جگاڑ کر کے، ٹھیک ہے، اصل راستے کو چھوڑ کے کسی دوسرے راستے کو استعمال کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اس کے لیے کراہت شدیدہ ہے، حرام نہیں ہے۔ احادیث بھی ملتی ہیں، پھر آیت سے بھی یہ استفادہ کرتے ہیں۔ وہ آیت اور احادیث میرے خیال میں بہتر ہے کہ درس میں جب عبارت پڑھیں تو اس پر وضاحت کی جائے۔ مختصر سی اگر کہیں تو کوئی شخص 8ویں امام کے پاس گیا اور کہا کہ اے امام، آپ کا ایک ماننے والا ہے، وہ آپ سے ایک سوال کرنے میں شرماتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے وہ سوال کروں، کیا شوہر بیوی کا پچھلا حصہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا جی ہاں کر سکتا ہے۔ تو راوی بھی لگتا ہے بڑا گستاخ تھا، کہا آپ بھی کرتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، ہم ایسا کام نہیں کرتے ہیں، البتہ شرعاً جائز ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جس عورت کے ساتھ شادی کی ہے، ٹھیک ہے، 4 مہینے میں 1 مرتبہ دخل یدخل واجب ہے، انزل ینزل واجب نہیں ہے، منی نکالنا واجب نہیں ہے، دخول جو ہے کیا ہے وہ واجب ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قبل کی جگہ پر دبر میں دخول کرتا ہوں ہر 4 مہینے بعد، کیا یہ وجوب ساقط ہو جائے گا؟ نہیں، وجوب اگلے حصے کا ہے، اس میں دخول کرنا ہے۔ اچھا، کوئی گنجائش ہے کہ ہم اس وجوب سے بچ سکیں؟ ہاں، اگر یہ عورت کا حق ہے، اگر وہ آپ کو معاف کرتی ہے تو پھر تو آپ دبئی بھی کمانے جا سکتے ہیں، سعودی کمانے جا سکتے ہیں، قم نجف پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیتی تو ہر 4 مہینے میں 1 مرتبہ آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ پھر فرماتے ہیں کہ عزل کرنا جائز ہے یا عزل کرنا جائز نہیں۔ عزل کا پتہ نہیں آپ ترجمہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ عزل کا مطلب یہ ہے کہ منی کو ضائع کر دینا۔ انسان نے سب کچھ کام کیا، جب وہ نطفہ خارج ہو رہا تھا اس کو باہر پھینک دیا، اس کو بھی عزل کہیں گے۔ یا آج کل جو پتہ نہیں کنڈم بولتے ہیں، کنڈوم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، غبارہ، کنڈم کافی ضمہ ہے، اچھا، کنڈم استعمال کریں گے تو یہ بھی عزل کے حکم ہے۔ یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں لا، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اس لیے جائز کیا ہے تاکہ نسل بڑھے، اس کے ذریعے نسل نہیں بڑھے گی۔ بات واضح ہوگی؟ ہم تو کہتے ہیں 2 ہی بچے اچھے، اسلام کہتا ہے تناکحوا وتناسلوا تکثروا، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ اور زیادہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ
تربیت کا بھی تو مسئلہ ہے، تعلیم کا بھی تو مسئلہ. بھائی ہمارے ماں باپ تو کسان تھے، انتہائی بیچارے غریب تھے، ہری مرچ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، پھر بھی انہوں نے 10 12 بچے پیدا کیے اور سب کو پڑھایا الحمدللہ. تو یہ بہانہ ہے کہ تربیت اور یہ وہ تعلیم کے مسائل ہوتے ہیں. اچھا، تو عزل کرنا جائز نہیں. اب پھر آپ میں سے کوئی سوال پوچھے کہ آقا اگر بیوی حاملہ ہو گئی پھر تو عزل کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ حاملہ ہونے کے بعد 100 مرتبہ بھی شوہر جائے تو حاملہ تو نہیں ہوگی نا، وہ حمل تو ہے. کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہ جو انسان کو اتنا اکڑ اور غرور اور یہ تکبر والا دیکھتے ہیں، اس بیچارے کی خوراک ہی باپ کا نطفہ اور ماں کا حیض ہے. اگر باپ وہ نطفہ باہر گرا دے گا تو اس کی خوراک میں کمی آئے گی، بچے کی ہڈیاں کمزور ہوں گی. ٹھیک ہے، بچہ صحیح طریقے سے جو ہے کیا ہے پیدا ہونے کے بعد بیماریوں سے محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے عزل نہ حال حمل جائز ہے نہ حمل سے پہلے جائز ہے. ٹھیک ہے، اگر شوہر عزل کرتا ہے تو اس کو 10 دینار جرمانہ ادا کرنا ہوگا بیوی کو. عبد القادر کتنے؟ 10 دینار. یوں سمجھے کہ آج کل کا 10 تولہ، لگ بھگ 1 تولہ 2,87,000 کا ہے، یوں سمجھے 3 لاکھ کا. یعنی ایک مرتبہ عزل کرنے کے عورت کو اس کو جو ہے 30 لاکھ ادا کرنے ہوں گے. ایک مرتبہ عزل کرنے کے 30 لاکھ ادا کرنے ہوں گے. اچھا، اور اگر عورت عزل کرے تو عورت عزل کر سکتی ہے؟ جی ہاں. یعنی جیسے ہی شوہر اس کے پاس گیا، ٹھیک ہے، شوہر نے تو نطفہ بھی اپنی جگہ پہ رکھا، وہ فوراً اٹھی اور اپنے پیٹ کو تھوڑا بہت یہ وہ حرکت دی اور وہ سب نطفہ باہر چلا گیا، تو کہتے وہ بھی گناہ گار ہے. البتہ اس پر 10 دینار والا جرمانہ لگے گا، یعنی اس میں مشکل ہے، اس میں کسی نے صریح فتویٰ نہیں دی. اچھا، عزل کی کوئی گنجائش ہے کہ انسان عزل کرے؟ کہتے ہیں 2 صورت میں عزل کر سکتا ہے. یا تو نکاح کے وقت شرط کرے بیوی کے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، نطفہ میں عزل کروں گا، تو ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ سب کچھ کر رہے ہیں اسی وقت بیوی کو کہے بچے زیادہ ہو گئے ہیں، سونے بھی نہیں دیتے ہیں، آج میں عزل کروں. اگر وہ اجازت دیتی ہے تو پھر عزل کر سکتا ہے، ورنہ عزل نہیں کر سکتا. بات واضح ہوگی؟ میرے خیال میں یہ پڑھتے ہیں پھر چھوٹے موٹے مسائل عبارت میں. وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، استمتاع الزوج، شوہر کا اگر لذت حاصل کرنا، بما شاء، بما جس طریقے سے چاہے. اب میں طریقے کا ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے کچھ مولوی کہتے ہیں جہاں سے چاہے. ٹھیک ہے، بہرحال آپ ما سے مراد وہی طریقہ، جس طریقے سے چاہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ آگے کیا ہوتے ہیں صرف جو ہے کیا ہے گلے لگانے سے لذت حاصل کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے کیا ہے صرف جو ہے کیا ہے وہ بوسے لینے سے وہ کرتے ہیں. مختلف طریقے زیادہ واضح کرنا ضروری نہیں ہے. الا القبول، ہاں مگر قبول سے لذت حاصل نہیں کر سکتا. کب؟ فی الحیض و نفاس، جب عورت حالت حیض میں ہو یا عورت حالت نفاس میں ہو. وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ، کہتے ہیں کہ یہ 2 حالت میں قبول کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس پر تمام علماء کا جو ہے وہ اتفاق ہے. الا من شاء، اور دوسری بات یہ کہ تمام لذت بھی حاصل کر سکتا ہے، اس پر بھی تمام علماء کا اتفاق ہے. الا، جی نہیں ہے کیوں؟ جی دیکھا نہیں، حاشیے میں نہیں بھائی، اصل عبارت ہونی چاہیے. دیکھا پھر تو عبارت آپ کے پاس کم ہے کافی. آپ کے پاس سب کے پاس یہی ہے؟ اچھا، حاشیے میں ہے؟ کہاں پر ہے؟ ہاں پڑھتے ہیں، یہ کتاب کی عبارت ہے. الا من شاذ من الاصحاب. ٹھیک ہے، کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں ہر لذت حاصل نہیں کر سکتے. کون سی لذت بھائی؟ آپ کہتے ہیں حیث حرم نظر الی الفرج، شرم گاہ کے دیکھنے میں اب لذت آتی ہے، یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، نہیں تو ایسی گندی جگہ پہ کون دیکھے گا اور اس کو کوئی مزہ آئے گا. بہرحال والاخبار ناطقۃ بالجواز، جبکہ احادیث بولتی ہیں یا بیان کرتی ہیں بالجواز،
کہ بھائی وہاں بھی دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ وَقَذَا الْقَوْلُ فِي الْأَمَةِ قَذَا، یعنی جیسے بیوی سے ہر لذت حاصل کر سکتے ہیں ایسے کنیز سے بھی ہر لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ وَالْوَطْءُ فِي دُبْرِهَا مَكْرُوهٌ، جی جناب چور راستہ استعمال کرنا جو ہے کیا وہ مکروہ ہے، کراہتاً مغلظتاً، شدید کراہت ہے، حرام نہیں ہے لیکن شدید کراہت ہے، من غیر تحریم علی اشہر القولین، دو قول میں سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ حرام نہیں ہے، وہ روایتین، اور روایت بھی ہیں دو، وہ بھی کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آگا، اب وہ عبارت میں نے حدیث پڑھ دی، زیادہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے۔ وظاہر آیت الحرث، اور وہ جو کھیتی والی آیت ہے اس کا بھی ظہور اسی میں ہے۔ وہ کھیتی والی آیت کیا تھی؟ وہ کھیتی والی آیت یہ تھی کہ مثلا النساء حرث لکم، ٹھیک ہے، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جہاں سے چاہو تم ان میں جو ہے کیا ہے داخل ہو جاؤ۔ اب کہتے ہیں یہ جو انا ہے، یہ انا ایک تو مکان کی معنی میں آ سکتی ہے، یعنی اینما، جس جگہ سے تم چاہو اپنی کھیتی میں داخل ہو سکتے ہو۔ وہ پھر روایت، میں تو اس کو صدیر پڑھ رہا ہوں لیکن صدیر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ یہ نام ہے ہاں یہ نام بولا جاتا ہے، عام رکھا بھی جاتا ہے، صدیر کہتے ہیں بھائی، اب وہ تو سندھی میں نا، عربی میں تو پھر اس لیے میں نے آپ کو کیا کہا، دونوں احتمال دیے جا سکتے ہیں لیکن مجھے کہیں نہیں ملا کہ سین پر ضمہ ہے یا سین پر فتح ہے، ٹھیک ہے۔ فعیل ہو سکتا ہے یا اس میں تذکیر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان صادق علیہ السلام، یہ روایت کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ وہ کیا ہے آگا؟ یحرمو، بھائی ادبر یدبرو، ادبار حرام ہو جائے گا۔ خوب، اب کہتے ہیں یہ حدیث آپ نے کہاں سے جو ہے کیا ہے وہ بیان کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے کھیتی کی جاتی ہے وہاں سے داخل ہو۔ کھیتی کی جاتی ہے یعنی جہاں فصل اور زراعت ہوتی، زراعت آگے ہوتی ہے پیچھے تھوڑی ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اسی آیت کو انہوں نے دلیل بنایا کہ حرث لکم، یہ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ تمہارے لیے کھیتی ہے، یعنی صرف آگے جا سکتے ہو پیچھے نہیں جا سکتے ہو۔ لیکن آگے جان کہتے ہیں کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب کوئی احتمال آتا ہے تو استدلال کیا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ انا کو ہم عین کی معنی میں لیتے ہیں، استعمال بھی وہ ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے، عین کی معنی میں، تو پھر یعنی جہاں سے چاہو، تو پھر اس میں آگے پیچھے دونوں صورتیں آ جائیں گی۔ لأنہو، اس لیے کہ یہ صدیر صاحب یا صدیر صاحب روا عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے رسول اکرم سے بھی روایت نقل کی ہے، انہو قال، بتحقیق نبی اکرم نے فرمایا، محاش النساء علی امتی حرام، عورتوں کا محاش میری امت پر حرام ہے۔ محاش کیا ہے؟ اگر محاش جمع ہے جناب کس کی؟ ماشا، محشا یا محشا، ٹھیک ہے، شین پر تشدید، اور یہ دبر کی معنی میں ہے۔ وَهُوَ سلامت سند ہی، کہتے ہیں وَهُوَ، یہ حدیث اگر اس کی سند صحیح ہو تو بھی محمول علی شدت الکراہت، اس کو کس پر حمل کیا گیا آگا؟ شدت کراہت پر۔ کیوں؟ جمعاً بین ھذا الخبر، اس خبر کو جمع کرتے ہوئے، وہ بین صحیحۃ ابن ابی یعفور الدالۃ علی الجواز صریحاً، اور اس کے مقابلے میں ایک روایت صحیحہ ہے جو کہتی ہے کہ جائز ہے کہ شوہر آگے پیچھے سے ہر جگہ سے جا سکتا ہے۔ والمحاش، محاش کیا ہے؟ جمع محشہ، ٹھیک ہے، یہ محشہ کی جمع ہے۔ وہ ہوا دبر، یہ کیا معنی دیتا ہے؟ دبر معنی دیتا ہے۔ وَيُقَالُ أَيْضًا بِالسِّينِ الْمُحْمَلَةِ، اور کچھ لوگ اس کو محاس بولتے ہیں، شین نہیں بولتے، سین کے ساتھ بولتے ہیں۔ کُنِّیَ بِالْمَحَاشِ عَنِ الْأَدْبَارِ، کہتے ہیں یہ محاش کا لفظ کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ادبار کی جگہ پر، دبر کی معنی میں نہیں ہے۔ اصل یہ محاش اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان جا کے اپنے آپ کو خالی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس جگہ کے نام کی وجہ سے خود جہاں سے نجاست نکلتی اس کو ہی محاش کہہ دیا۔ کما کنیہ بالحشوش، جیسے کہ کنایہ کے طور پر حشوش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ان مواضع الغائط، ان جگہوں پر جہاں واش روم کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ فإن اصلها، بتحقیق یہ حشوش کی اصل جو ہے کیا ہے وہ الحش، حش ہے، بفتح الہاء المہملہ،
کہتے ہیں بغیر نقطے والی ہا کو آپ فتح دے کے پڑھیں، وہ الکنیف، یہ اس گڑھے کی معنی میں ہے، اس کنویں کی معنی میں ہے، وہ اصل و البستان۔ اور پرانے زمانے میں آگا یہ جو لوگ اپنا رفع حاجت کے لیے جاتے تھے وہ کہاں؟ باغوں میں جاتے تھے۔ یہ تو ابھی لیٹرینیں بنی ہے کہ گھر کے کنارے میں کمرے میں ہی بنی ہوئی ہے۔ لأنہم کانوا کثیرا ما یتغوطون فی البساتین، اکثر وقت وہ باغوں میں جاتے تھے، پھر اگر مزہ کے فروٹ کے نیچے وہ کام بھی کر رہے ہیں، پھر اوپر سے کوئی فروٹ گرا تو اس کو اٹھا کے کھا بھی رہے ہیں، دونوں کام ایسے کیا کرتے تھے۔ قضا فی نہایت ابن اسیر، یہ معنی جو ہم نے کی حشوش کی، یہ جو ہے جناب نہایہ میں بھی معنی ہے، نہایہ لغت کی کتاب ہے ابن اسیر صاحب کی۔ ولا یجوز العزل، عزل کرنا، بیج کو باہر پھینکنا جائز نہیں ہے، ان الحرت، البتہ اس کے لیے کچھ شرائط ہے، وہ بیوی کیا ہو؟ آزاد ہو، اور بغیر شرط، اس کے ساتھ یہ شرط بھی نہ کی گئی ہو کہ عزل کروں گا، تو ان دو صورتوں میں حرام ہے۔ ذالک بغیر شرط، ذالک حال العقد، عقد کے وقت ایسی شرط نہ کی گئی ہو، کیوں؟ لمنافات العزل، اس لیے کہ عزل جو ہے وہ منافات رکھتا ہے، لحکمت النکاح، نکاح کی حکمت سے۔ نکاح کی حکمت کیا ہے؟ نسل بڑھانا، اور جو ہے کیا ہے؟ مردم شماری بڑھانا، آدم شماری، مردم شماری، ہاں ہو وہی یہ حکمت کیا ہے آگا؟ الاستیلاد، وہ بچے پیدا کرنا ہے، فیکون منافعا لغرض الشارع، یکونوں میں آگا ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو عزل کی طرف جاری، پھر یہ عزل جو ہے کیا ہے؟ وہ شارع کی جو غرض شادی سے تھی اس کے خلاف ہے۔ والاشہر الکراہۃ، لیکن شہرت عزل میں بھی کراہت کی ہے، یعنی عزل بھی حرام نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے۔ لصحیحۃ محمد ابن مسلم ان احدہما علیہما السلام، اس لیے کہ محمد ابن مسلم نے پانچویں یا چھٹے اماموں میں سے کسی ایک سے روایت کی۔ بھائی یہ کیوں دو امام کا اہتمام دیا؟ اس لیے کہ یہ راوی انہی دو امام سے روایت کرتا ہے، کسی اور سے نہیں کرتا ہے۔ انہ سألہ عن العزل، انہ یعنی ان محمد ابن مسلم، میں نے محمد پڑھ دیا، ویسے ان محمد ابن مسلم، اس نے سوال کیا امام سے عزل کے بارے میں، فقال، تو امام نے فرمایا اما الامۃ فلا باس، ہاں اگر کنیز ہے تو اس میں تو عزل کر سکتے ہیں، کیونکہ کنیز بکنے والی چیز ہوتی ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل آپ کا موڈ جو ہے کیا ہو گیا کہ بیچوں تو بیچ دیں گے، اگر اس میں آپ کا نطفہ ٹھہر جائے گا، بچے کی ماں ہو جائے گی، پھر تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الْحُرَةُ، لیکن آزاد عورت، فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ، اب دیکھیں اکرہ کا لفظ آیا، میں پسند نہیں کرتا ہوں عزل کو، الا ان یشترط، پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا زوج، یا الا ان یشترط العزل علیہا، مگر ایک عزل کی شرط کی جائے کس پر؟ اس خاتون پر، حین یتزوجھا، جب شوہر اس کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ اب بیٹا یتزوجو کو آپ معلوم پڑھتے ہیں تو اس کو بھی یشترط پڑھ دیں، یشترط زوجو۔ والکراہۃ ظاہرۃ فی المرجوح، کہتے ہیں کراہت کی آگا معنی کیا ہے؟ یعنی ناپسند کام، لیکن توجہ، ایک مرتبہ میں کہتا ہوں یہ مجھے ناپسند ہے اور اس کو انجام دینے میں میں سزا دوں گا، پھر تو یہ حرام ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ کہتا ہوں مجھے یہ ناپسند ہے لیکن انجام دینے والی بات کو میں بیان نہیں کرتا ہوں، یہ صرف اور صرف مکروہ کا حرام نہیں ہوگا۔ المرجوح الذی، ایسا مرجوح، ایسا ناپسند، لا یمنع من النکیز، جو نکیز سے جو آگا منع نہیں کرتا، یعنی عزل ناپسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن عزل کرنا ناپسند ہے، لیکن عزل نہ کرنا واجب ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بل حقیقت فی ہے، بلکہ یہ کراہت کا لفظ حقیقت ہے مرجوح میں، ٹھیک ہے آگا۔ فلا تصلح، تو نتیجے میں یہ روایت صلاحیت نہیں رکھتی حجتاً للمنع، کہ یہ عزل سے کیا کرے؟ منع کر دے، حرام ہونے کے لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی، کیوں؟ من حیث اطلاق علی التحریم فی بعض موارد، آپ کہیں کہ اطلاق الکراہت ہے، بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ کراہت استعمال ہوتی ہے بعض موارد میں حرام پر، تو یہاں بھی اکرہ بے معنی مثلا جو ہے کیا ہے؟ حرم تو میں لیتا ہوں، یا احرمو، خیر احرام نہیں، تحریم، حرم تو میں اس کو حرام کہتے نہیں، ایسا نہیں ہوگا آگا۔ حیث اطلاق الکراہت، کہتے ہیں کراہت استعمال ہوتی ہے حرام پر بعض موارد کراہت میں، فإن ذلك على وجه المجاز، بتحقیق کراہت کو حرام کی معنی میں استعمال کرنا یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ ولا تقدیر الحقیقت، اور اگر فرض کریں
کہ کراہت حقیقی معنی ہے کس کے لیے؟ حرام کے لیے، پھر بھی آگا اشتراک ہوا تو یہ لفظ کراہت مشترک ہو گیا دو معنوں میں، مکروہ میں بھی اور حرام میں بھی۔ یمنع من دلالت تحریم، جب ایک لفظ کی دو معنی ہوں تو اس کو ایک معنی پر حمل کریں دوسری کو چھوڑ کے تو یہ ترجیح بلا مرجح ہو جائے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فَيُرْجَعُ إِلَىٰ أَصْلِ الْإِبَاحَةِ، تو اس حدیث کے بعد ہم شک کرتے ہیں کہ آیا حرام ہے عزل کرنا، یعنی اصالۃ الاباحہ زندہ باد، وہ کہتے نہیں مباح ہے آپ کے لیے۔ وَحَيْثُ يُحْكَمُ بِالتَّحْرِيمِ، اب بھائی حرام ہونے والی بات تو چھڑی نا، کہتے اگر ہم عزل کو حرام مانیں، کوئی فتویٰ نہیں دی، اگر مانیں فَتَجِبُ الدِّيَةُ النُّطْفَةِ، پھر واجب ہے اس نطفے کا دیا دینا لہا، اس بیوی کو، ٹھیک ہے، خاصہ، یعنی بیوی پر دیت واجب نہیں ہوگی، شوہر پر واجب ہے۔ کتنا ہوگا دینا آگا؟ ہو عشرۃ دنانیر، 10 دینار ہوں گے۔ وَلَوْ کرہ نہ ہو، اگر کرہ لیتے ہیں، کرہ یکرہ لیں گے پھر تو اگر کرہ نہ ہو، علم یعلم سے کرہ نہ ہو، اگر ہم عزل کو مکروہ مانیں فہی علی الاستحباب، تو دیت دینا واجب نہیں ہے آگا ذوالفقار، البتہ مستحب ہے کہ دیت دی جائے۔ وَاحْتَرَزَ بِالْحُرَّةِ، کہتے ہیں مصنف صاحب نے حرہ کا قید لگا کے پرہیز کیا یا خود کو بچایا ہے، کس سے آگا بچایا ہے؟ وہ جناب عن الامت، کنیز سے، کہ کنیز میں عزل کرنا چاہیں تو عزل آپ کر سکتے ہیں۔ فلا یحرم العزل عن الکنیز، کنیز سے عزل کرنا حرام نہیں، اجماعاً، یہ بات اجماعی ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْكَنِيزُ زَوْجَةً، اگر جو کنیز بیوی ہے، کیا کنیز بیوی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، مالک کی بیوی نہیں ہو سکتی، مالک کے علاوہ کسی اور کی بیوی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلام میں وطی کا حلال ہونا یا نکاح کے ذریعے ہوگا یا کنیز کے ذریعے ہوگا۔ اگر کنیز ہے پھر نکاح بھی کریں تو دونوں میں سے ایک چیز کو انتخاب کریں، نکاح کرتے ہیں تو اس کو آزاد کریں پھر نکاح کریں، ٹھیک ہے، یا کنیز کسی اور کے ساتھ شادی کرا دیں تو دونوں اس پر عنوان ہو سکتے ہیں، کنیز زید کی ہے اور بیوی خالد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر خالد کی بیوی کنیز ہے کسی اور کی، وہ اسے عزل کرنا چاہے تو عزل کر سکتا ہے۔ جمع کر سکتا ہے یعنی؟ جی بھائی ہم کہتے ہیں عزل کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں جمع کر سکتے، شادی کر سکتا ہے۔ اس نے پہلے کسی سے شادی کی ہے، زوجہ تو کسی اور کی ہے، ہاں تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ جو مالک ہے وہ ہاں، ایک تو آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ پہلے بیوی تھی بعد میں کنیز بنی؟ نہیں، ابھی آپ نے کہا ہے جب میری 10 کنیزیں ہیں، میں ان کو 10 بندوں کے ساتھ شادی کراتا ہوں، 100% جائز ہے۔ اصل جائز ہے آپ کی طرف سے نہیں، عزل یا شادی؟ اصل کہہ رہے ہیں بھائی وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آزاد ہونی چاہیے، جو آزاد نہیں ہے تو اس کا فاتح شرط و فاتح المشروط، نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے۔ اگر جان عزل کرنے کے لیے شرط ہے کہ ایک کیا ہے وہ دائمی ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ وہ آزاد ہونی چاہیے۔ خوب، ان دو قید سے کس کو خارج کرتے ہیں؟ متے والی کو بھی خارج کر دیا کیونکہ متا دائمی نہیں ہے، اور آزاد کی قید لگا کہ آپ نے کس کو؟ امت کو کنیز کو بھی خارج کر دیا کہ کنیز بیوی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ عزل کرنا چاہیں تو عزل کر سکتے ہیں، اس میں کیا بات ہے۔ کنیز کے ساتھ شادی کرنا 100% جائز ہے، مالک نہیں کر سکتا کیونکہ مالک اس کو ویسے ہی اسلام نے کہا ہے کہ آپ کی ملکیت ہے، آپ استعمال کر سکتے ہو، پھر نکاح کیوں کرے گا؟ آپ نے یہ کتاب مجھ سے خریدی تو آپ خرید کے ذریعے اس کتاب کے کیا ہو گئے؟ مالک ہو گئے۔ اب آپ مجھے کہتے ہیں آپ یہی کتاب مجھے گفٹ بھی کریں، بھائی ہے ہی آپ کی تو میں گفٹ کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے، تو کنیز میری تھی، میں نے اس کنیز کی شادی آپ سے کرائی، اب شادی ہو گئی، وہ آپ کی بیوی ہے اور میری کنیز، ایک ہی ٹائم پہ اس کو دو مرد استعمال نہیں کر سکتے۔ شادی کرانے کے بعد مالک اب اس کو استعمال نہیں کرے گا لیکن باقی سب خدمات مالک دے گا، نوکرانی مالک کی ہوگی، کپڑے مالک کے دھوئے گی، مالک کی بھینس اور گائے کو گھاس بھی دے، سب کچھ، صرف رات کو سونے کے لیے اس کے پاس جائے گی۔ اب اس کا شوہر عزل کرنا چاہے تو عزل کر سکتا ہے۔ فلا یحرم العزل عن الکنیز، پس کنیز سے عزل کرنا حرام نہیں ہے اجماعاً، اس پر تمام علماء متفق ہیں۔ وَإِنْ كَانَتِ الْكَنِيزُ زَوْجَةً، اگرچہ کنیز زوجہ ہو لیکن مالک کی نہیں ہوگی، غیر مالک کی زوجہ ہوگی۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْحُرَّةِ، اچھا جو آزاد عورت ہے اس میں ایک اور بھی شرط ہے، الدوام، کہ وہ دائمی بیوی ہونی چاہیے۔ فلا، بھائی تھوڑا آواز سے بولیں، اس میں بھی آئے آواز۔ جی
تو بھائی آپ مخلوط کیوں کریں؟ جب بیوی کسی اور کی ہوگی تو مالک کو حق نہیں ہے وہ چیز استعمال کرنے کی. عزل کیسے باقی کر سکتا ہے مالک؟ ہاں وہ مالک عزل کیسے کرے گا پھر یہی پوچھ رہا ہے. مالک کس نے عزل کرے گا؟ شوہر عزل کرے گا، مالک کیوں کرے گا؟ تو ہم بات یہ کریں کہ بیوی جب ہو گئی تو وہ بندہ جو اس کنیز کا شوہر ہے مالک کیوں عزل کرے گا؟ مالک تو اس کو ٹچ بھی نہیں کرے گا اس حوالے سے. وَيُشْتَرَطُ فِي الْحُرَّةِ الدَّوَامُ، اور جو آزاد عورت ہے اس میں بھی شرط ہے، کیا ہونی چاہیے؟ نکاح دائمی. دائمی. فَلَا تَحْرِيمَ فِي الْمُتْعَةِ، آپ متع کرتے ہیں اس میں عزل کرنا چاہیں تو عزل کر سکتے ہیں. وَعَدَمِ الْإِذْنِ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ بیوی سے اذن نہ لی ہو تو عزل نہیں کر سکتا، اگر اذن لی ہو تو پھر کر سکتا ہے. فَلَوْ أَذِنَتْ، اگر بیوی اذن دیتی ہے، اذن کا مطلب یہ ہے کہ عمل سے پہلے، ایسا نہیں کہ عزل کرنے کے بعد اس سے رضایت نہ عمل ہے، وہ اجازت ہوتی ہے. قبل العمل جو آپ سامنے سے رضایت لیتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے؟ اذن ہوتی ہے. خوب، تو انتفع ایزن، یعنی اس صورت میں بھی انتفع، وہ حرمت کیا ہو جائے گی؟ منتفی ہو جائے گی. وَقَدَا يَكْرَهُ لَهَا الْعَزْلُ بِدُونِ إِذْنِهِ، عورت کے لیے بھی مکروہ ہے کہ وہ نطفے کو ضائع کر دے بدون اذن زوج، شوہر کے اذن کے بغیر. وَهَلْ يَحْرُمُ لَوْ قُلْنَا بِهِ فِيهِ، کہ حرام ہے عزل کرنا لو قلنا بالتحریم فی الرجل، اگر شوہر میں ہم حرام مانیں تو بیوی میں بھی حرام ہوگا عزل کرنا یا نہیں؟ فرماتے جی ان قلنا به منه ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. من الزوج. جی ہاں، مقتضى الدلیل الاول، کہتے ہیں پہلی دلیل جو تھی، پہلی دلیل کون سی؟ کہ نکاح نہیں، پہلی دلیل یہ تھی کہ نکاح کی تقاضا ہے کہ نسل بڑھے، اس دلیل کی تقاضا یہ ذالک، عورت میں بھی حرام ہے نطفے کو ضائع کرنا، کیونکہ پھر عورت ضائع کرے گی تو بچے کہاں سے بڑھیں گے. لیکن والاخبار خالیۃ عنہ، لیکن احادیث جو ہیں وہ جناب خالی ہیں اس بیوی کے عزل والے مسئلے سے، اس میں شوہر کے عزل کی بات کی ہے، بیوی کے عزل کی بات نہیں کی ہے. وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي دِيَّةِ النُّطْفَةِ لَهُ، جیسے عورت کے عزل کے بارے میں یہ ہے کہ مکروہ ہے، احادیث میں اس کے بارے میں کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا، ایسے عورت پر دیت واجب ہوگی یا نہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی احادیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. وَمِثْلُ الْعَزْلِ، عزل کی طرح القول فی دیت النطفۃ للزوج، کہ آیا یہ عورت شوہر کو اس نطفے کی دیت دے گی یا نہیں؟ اخبار سے خالی ہیں. ولا یجوز ترک وطء زوجۃ، جائز نہیں ہے کہ انسان بیوی کی وطی ترک کر دے اکثر من 4 اشہر، 4 مہینے سے زیادہ. والمعتبر فی الوجوب، وہ چیز جو معتبر ہے وجوب وطی میں، ٹھیک ہے، آگا کیا ہے؟ وہ مسمہ ہو جس کو وطی کا نام دیا جائے، وہ ہو یہ مسمہ وطی کیا ہے؟ الموجب للغسل، جو غسل کا سبب بنتی ہے، تو وہ صرف دخول ہے. ولا یشترط الانزال، اور انزال جو ہے کیا ہے؟ وہ شرط نہیں ہے. اس کے بعد آگا ولا یکفی ہے یا یکفی ہے؟ ولا نہیں ہے، ولا یکفی. ہے میرے کتاب میں لا نہیں ہے اس لیے پریشان ہو رہا تھا. ولا یکفی دبر، اچھا پیچھے سے جائے تو وہ وجوب ساقط نہیں ہوگا، وجوب آگے سے جانے کا ہے. وَقَضَى لا يجوز انشاءاللہ فردا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.